بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ تم کیا جانو کہ مرد کی محبت کیسی ہے؟ اگر عورت وفادار ہو تو مرد اپنی پسندیدہ عورت کو سر پر بٹھا دیتا ہے اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ دنیا میں ایک عزت ہی ہوتی ہے جو ہر کسی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے، کہ انسان اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی عزت پر داغ نہیں لگنے دیتا۔ دنیا میں ایک عورت کی عزت کرنا کسی اصلی مرد کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یہی سب کچھ ایک عورت ماں کے روپ میں ہی سکھاتی ہے۔ جو انسان عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا وہ زمانے کی ہر مصیبت اور ٹھوکر سے ضرور ٹکراتا ہے، کیونکہ عورت کی عزت ہی مرد کو دنیا میں چلنے کے قابل بناتی ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ دنیا کے سارے مرد بزدل اور کمزور ہیں تو میرا ایک عورت کو یہی مشورہ ہے کہ وہ بطور ماں اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا مکافات عمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو یا برا، وہ بھی مکافات عمل میں آتا ہے۔ جب تم کسی کو عزت دیتے ہو، محبت دیتے ہو، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی تمہیں عزت دے، بلکہ اللہ پاک تمہیں وہاں سے عزت دیتا ہے جہاں تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کا بدلہ لازمی لوٹاتا ہے، اور یہی نہیں کہ اگر ایک شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ جیسا بھی سلوک رکھتا ہے، اللہ پاک وہی اس کی بہنوں کو سلوک لوٹاتا ہے کہ اگر شوہر گھر میں اپنی ہی بیوی کو بہنوں کے سامنے برا بھلا کہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب اس کی بہنیں گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں تو وہی سلوک اس کی بہنوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بہنیں اپنے گھروں میں خوشی سے آباد رہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، ان کی عزت کرو، ان کو محبت اور توجہ دو۔ اللہ تمہاری بہنوں کی زندگی خوبصورت بنا دے گا اور وہ ساری زندگی خوشی سے گزاریں گی۔ ایک شخص اپنی بیوی کو بہت طعنے دیتا تھا کہ میری تم سے شادی کرنا سب سے بڑی غلطی تھی، جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، مگر اس کا ہر ظلم سے جاتی کبھی اس نے اپنے شوہر کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ یوں سالوں گزر گئے، اس کی اولاد بھی ہو گئی، مگر شوہر کا رویہ وہی تھا۔ اس شخص کی ایک چھوٹی بہن تھی جو ابھی جوان ہوئی تھی، کچھ ماہ بعد اس کی شادی ہوئی اور وہ اپنے گھر خوشی سے آباد ہو گئی، مگر کچھ ماہ گزرنے کے بعد اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ گیا کہ اس کی ساری خوشیاں تباہ ہو گئی، کیونکہ اس کی ساس ان کو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کے پاس لے گئی، جس نے چیک اپ کے بعد یہی رپورٹ دی کہ یہ ساری زندگی ماں نہیں بن سکتی۔ انہوں نے اس کے بھائی کو بلایا اور یہی کہا کہ ہم تمہاری بہن کو آزاد کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری زندگی اب اولاد نہیں ہو سکتی، اور ہم اپنے بیٹے کو یوں بے اولاد نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ اور وہ گھر لوٹ آیا، بہت پریشان تھا، اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ چکا تھا کہ وہ اپنی بہن کے گھر کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو یوں پریشان حالت میں دیکھ کر بیوی نے وجہ پوچھی تو اس نے غصے میں اس کو ڈانٹ دیا، اور پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ میں نے پوری زندگی اپنی بیوی کو عزت تک نہ دی اور اس نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی ہے، یہ سب سزا مجھے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی ہی ملی ہے۔ وہ اٹھا
اور کمرے میں بیوی کے پاس چلا گیا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور یہی کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تم سے پوری زندگی میں نے زیادتی کی، ہر بار تمہیں ذلیل کیا، مگر تم نے ہمیشہ مجھے عزت دی اور اللہ نے مجھے میرے رویے کی سزا میری بہن کو دی، میں چاہ کر بھی اس کا گھر نہیں بچا سکتا، اگر تم مجھے معاف کر دو تو شاید اللہ مجھے اس عذاب سے نکال دے۔ اس نے دل سے معافی مانگی تھی۔ بیوی شوہر کے آنسو دیکھ کر یہی کہنے لگی کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اللہ نے تم سے بدلہ لے گا، میں تو بس یہی دعا اپنے دل میں رکھتی تھی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تم اچھی زندگی گزارو۔ اس نے اپنی بہن کا ذکر کیا کہ اس کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو آزاد کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہی کہا گیا ہے کہ سوچ کر ہمیں جواب دیں، تم ہی بتاؤ کیسے اپنی بہن کا گھر تباہ کر دوں۔ وہ کہنے لگی کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ پاک نے ہر مصیبت کا حل رکھا ہے، اور آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ اولاد نہ ہونے پر لڑکی کو ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو بڑے شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اس کا علاج کروائیں۔ شوہر بولا، وہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس یا ان کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ علاج کروا سکیں۔ تو بیوی نے یہی کہا کہ میری شادی کے زیور جو مجھے میرے ماں باپ نے دیے تھے اس کو فروخت کر دیں اور اس کا علاج کروائیں۔ شوہر بیوی کا یہ احسان دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا تھا، کیونکہ اس نے تو کبھی عزت سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد زیور کی رقم لے کر بہن کے گھر گیا اور ان کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ اس کے علاج کی رقم ہے، اگر پھر بھی اولاد نہ ہو سکی تو آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ آج اس کی بہن کی شادی کو 10 سال گزر گئے، اس کی 3 بچے ہیں اور وہ اپنے گھر خوشی خوشی آباد ہے، اور اس کا بھائی اپنی بیوی کا بہت شکر گزار ہے اور ہر وقت اس کی عزت کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، اور ادھر اس کی بہن بھی اپنی زندگی کی نہایت خوشگوار طریقے سے گزر رہی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ انسان اگر کسی کے ساتھ مخلص رہے تو اللہ اس کو ایک نہ ایک دن خوشیاں لازمی دیتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک سادہ لو آدمی بھاگا ان کے دربار میں آیا، مارے خوف کے اس کا برا حال تھا، رنگ فک تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیوں خیر تو ہے، کیا بات ہے جو تم اس قدر بے حال ہو رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مجھے بری طرح سے گھورتے دیکھا ہے اور میں اس غضبناک نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، مہربانی کر کے ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے اڑا کے دور ہندوستان کی سرزمین پر لے جائے، شاید وہاں پہنچ کر میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، حکم پاتے ہوئے ہوا اسے ہندوستان کی سرزمین پر لے گئی۔ دوسرے دن عدالت کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا کہ تم نے اس اللہ کے بندے کو غصے کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ اگر تم نے اس لیے دیکھا کہ وہ بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگے تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا، میں نے اسے غصے بھری نگاہ سے نہیں بلکہ حیرانی کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اس آدمی کی جان آج ہندوستان میں جا کر قبض کروں۔ اسے ادھر دیکھ کر میں سخت حیران ہوا کہ آخر یہ آدمی آج ہندوستان کیسے پہنچے گا۔ یہ تھی اصل بات، اس سے اسے غلط فہمی ہوئی۔ آخر میں جب خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا تو اس آدمی کو وہاں موجود پا کر اور بھی حیران ہوا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آدمی آپ کا سہارا لے گا اور خود بخود اپنی موت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔
اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔